بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی طارق روڈ پر واقع مسجد مدینہ کے گرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آزاد و خود مختار مسلم ملک کی ایک مسلم عدلیہ ایسا فیصلہ سنا سکتی ہے؟ جواب بہت آسان ہے کہ ہماری عدلیہ، ہمارا پورا عدالتی نظام یہ دراصل برٹش لیگل سسٹم کی میراث ہے۔ ہمارے جو تانے ہیں اور ہماری جو لنکس ہیں وہ برٹش لیگل سسٹم سے جڑی ہوئی ہیں۔ آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بطور ریفرنس بتایا جاتا ہے کہ یہ قانون 1860 میں پاس ہوا، یہ فیصلہ 1865 کے قانون کے مطابق ہے، یہ فیصلہ 1924 کے ایکٹ کے مطابق ہے۔ پاکستان کا جو بنیادی آئین اور اس کا سٹرکچر ہے یہ 1935 کے ایکٹ کے مطابق یا اس سے مستعار شدہ ہے۔ تو گویا ہمارا جو سارا کا سارا لیگل سٹرکچر ہے یہ وہی ہے جو برطانیہ یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا، اور ہم نے اتنی ہمت نہیں کی کہ اس کو بدل کر اس کے متبادل کوئی اور سسٹم لے کر آ سکیں۔ اور یہ سسٹم، یہ برٹش لیگل سسٹم پوسیدہ ہو چکا ہے، تعفن زدہ ہو چکا ہے اور گل سڑ چکا ہے۔ یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہم اس سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں یہ رواج ہے کہ ہماری عدالت میں جب کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے اور ہمارے معزز جج صاحبان جب اس کو سنتے ہیں تو جب وکلاء ان کے سامنے کوئی پریسیڈنٹ پیش کرتے ہیں، کوئی نظیر پیش کرتے ہیں، کوئی مثال پیش کرتے ہیں، کوئی ریفرنس پیش کرتے ہیں، تو اگر وہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کی مثال پیش کریں تو اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، اگر وہ امریکہ کی سپریم کورٹ کی مثال پیش کریں تو اسے انٹرٹین کیا جاتا ہے، اگر ان کے سامنے برٹش رائل کورٹس کی کوئی مثال پیش کی جائے، کوئی قانونی فیصلہ ان کا پیش کیا جائے، کوئی قانون پیش کیا جائے تو اس کو وہ انٹرٹین کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے سامنے قاضی شرح کی کوئی فیصلے کی نظیر پیش کی جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو قانون نہیں ہے۔ اگر ان کے سامنے قاضی ابو یوسف کے جو فقہ حنفی کے امام ہیں ان کی کوئی پریسیڈنٹ، کوئی نظیر اور کوئی ان کے سامنے کوئی ان کا فتویٰ پیش کیا جائے تو اسے انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، گویا اسے قانون ہی نہیں سمجھتے۔ یہ سب سے بڑی غلامانہ ذہنیت ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس بطور مسلمان ایک قابل فخر فقہی سرمایہ موجود ہے۔ فقہ حنفی کو اگر آپ تنہا لے لیں تو ہمارے پاس 1300 سال کا ایک سرمایہ موجود ہے، اور دور کہاں جائیں، خود برصغیر میں ہمارے جو مغلیہ دور میں اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیریہ کی صورت میں سینکڑوں علماء نے کئی برس تک مسلسل جد و جہد کر کے فقہ حنفی سے وہ فتاوی جمع کیے جو گورنمنٹ چلانے کے لیے اور قانون کے لیے ضروری تھے، اور وہ پورا لا آف دی اسٹیٹ بنا کر اورنگزیب عالمگیر نے اس کو نافذ کیا اور چھوڑا۔ اسی لحاظ سے فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، تو مسلمان اپنے قانون کے حوالے سے، قانونی سرمایہ کے حوالے سے کوئی غریب اور لاچار قوم نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیگل سسٹم کو بالکل انگریز کے نقش قدم پر چھوڑا ہوا ہے، چلایا ہوا ہے، اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات سرے سے داخل ہی نہیں ہوتی کہ اس کے مقابلے میں بھی کوئی چیز ہے۔ لہٰذا ایسے لیگل سسٹم سے ہم کیا توقع کریں گے؟ ایسے لیگل سسٹم سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ مسجد کو گرانے کا حکم دے گا اور سینما ہال کو بچانے کا حکم دے گا۔ اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس ملک کے اندر یہ طے کر دیا جائے کہ ہم نے اس بوسیدہ گلے سڑے برطانوی اور انگریز کے نظام سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اس کے بجائے اسلام کے جو قانونی ورثہ ہے اس کو من وعن اپنے پورے ما لہ و ما علیہ کے ساتھ نافذ کرنا ہے، اور اگر وہ ہم نافذ کریں گے تو ہمیں کسی اور چیز کی اور کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اس فقہ حنفی میں، اور فقہ مالکی میں، اس فقہ شافعی میں، فقہ حنبلی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اگر مسجد کسی متنازع جگہ پر بن بھی جائے تو اس کا حل کیا ہے۔ اسلامی فقہ ہمیں اس کا پورا جواب دیتی ہے، اس سچویشن سے نکلنے کا راستہ دیتی ہے، لیکن ہمارے ان ججوں کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ اس طرف جاتے نہیں ہیں، وہ ان چیزوں کو اس میں سے اپنے لیے مسئلے کا حل نہیں نکالتے۔ تو جب مسئلے کا حل آپ انگریز کے قانون سے نکالیں گے تو انگریز کا قانون مسجد کے دفاع کے لیے اور مسجد کے لیے راستہ نکالنے کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو ہم اس پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے اور اپنی آزادی کی حقیقی جد و جہد شروع کر دینی چاہیے۔ ہم اس وقت تک آزاد نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے پاس اپنا لیگل سسٹم نہیں ہوگا اور ہم چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے برطانوی لیگل سسٹم سے، انگریز کے اس کالے قانون سے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔